مستحب نمازوں میں سے ایک بہت انتہائی اہم نماز جعفر طیار بھی 4 رکعتی نماز ہے. یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس میں 300 بار تسبیحات اربعہ پڑھی جاتی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا، یہ نماز کب تعلیم ہوئی؟ نماز جعفر طیار. دیکھیے، پیغمبر اسلام نے اس نماز کو حضرت جعفر طیار کو حبشہ سے واپسی پر ان کی 15 سال کی حبشہ میں محنتوں کے انعام میں ہدیے کے طور پر پیغمبر اسلام نے اس نماز کو حضرت جعفر طیار کو ہدیہ کیا تھا. 15 سال کی خدمات. ہماری وسائل الشیعہ کی 8ویں جلد میں شیخ الرعاملی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کو بیک وقت 2 خوشیاں ملی تھیں. ایک تو خیبر کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی، اور دوسری خوشی تھی حضرت جعفر طیار کی واپسی. یعنی دونوں بھائی تھے، علی اور جعفر. چھوٹے بھائی نے قلعہ خیبر فتح کیا تھا اور 10 سال بڑے بھائی جعفر طیار وہ حبشہ تقریباً فتح کر کے وہاں سے واپس لوٹے تھے. پیغمبر اسلام نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جعفر طیار کی واپسی کی زیادہ خوشی مناؤں یا قلعہ خیبر کی فتح یابی کی. جعفر طیار کون؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت امیر المومنین کے بھائی، پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی. اور پیغمبر یہ جملے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جعفر صورت اور سیرت میں میری شبیہ. دیکھیے، وہی بات جو شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی ہے. صورت اور سیرت دونوں میں شہزادہ علی اکبر پیغمبر اسلام کی شبیہ تھے. پیغمبر کا خود ارشاد ہے اس سلسلے میں کہ جعفر صورت اور سیرت میں میری شبیہ، اور میں اور جعفر ایک ہی شجر سے وابستہ. روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے جب جعفر طیار کو دیکھا تو پیغمبر ان کے استقبال کے لیے 12 قدم آگے گئے. جعفر طیار کو گلے لگایا، جعفر طیار کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، ہے جعفر، کیا میں تمہیں ایک چیز ہدیہ کروں؟ جعفر نے کہا، جی جی یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا، ہے جعفر، میں تمہیں جو چیز عطا کر رہا ہوں اگر تم اسے روزانہ انجام دو تو یہ پوری دنیا اور ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ نماز ہے جو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اور پھر پیغمبر نے اس نماز کو باقاعدہ مغفرت کے گناہ کے حوالے سے، گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے تعلیم کیا. بہت بہترین ثواب ہے. اور بہرحال پیغمبر نے یہ نماز ان کو ہدیہ کی، اور جب سے اب تک 1400 سال سے تمام صاحبان ایمان اس نماز کو پڑھتے آ رہے ہیں جعفر طیار کے نام سے. اب اتنی جو فضیلت ہے اور ثواب ہے نماز جعفر طیار کہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے اس کو کہ نماز جعفر طیار سنت موقدہ ہے، تاکیدی مستحب. اور آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ عروہ کے اندر یہ بات لکھی کہ نماز جعفر طیار سنت موقدہ ہے. عامہ اور خاصہ میں یہ نماز بہت مشہور ہے. عامہ یعنی غیر شیعہ مسلمان، خاصہ یعنی برادران ایمان، ان میں روایت بہت مشہور ہے اس کی فضیلت کی، اور روایات متواترہ سے یہ نماز ثابت ہے. اور یہ نماز آخر کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے لیے خصوصیت کے ساتھ تعلیم کیا گیا، بہت زیادہ سفارش کی گئی. دیکھیے، پہلے تو آپ ہر کام، ہر جائز کام، اس کے لیے نماز جعفر طیار ہر جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتی. عام ہو کام اس کے لیے بھی، اور پیچیدہ کوئی اور مشکل کام ہو اس کے لیے بھی. آیت اللہ بہجت سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کو کیسے حل کرنا چاہیے. آیت اللہ بہجت نے جواب دیا تھا کہ نماز جعفر طیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور ناغہ نہ کریں، اللہ آپ کو مشکلات کے مقابلے میں کامیابی عطا کرے گا. تو نماز جعفر طیار اس اعتبار سے کہ ہر پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل کام کے لیے بھی نماز جعفر طیار. اور عام کاموں کے لیے بھی ظاہر حاجت انسان کی ہوتی، بہت زیادہ حاجت ایسی نہ ہو لیکن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی انسان اس نماز کو پڑھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وسعت رزق کے لیے، کسی کو مالی پریشانی ہو، مالی تنگی ہو، اس کے لیے بھی یہ نماز ہے. اور شادی میں صورت کے لیے، یعنی بہت جلد اگر کوئی شخص چاہے
کہ وہ اس رشتہ ازدواج کے اندر بن جائے تو وہ نماز جعفر تیار پڑھے۔ آیت اللہ بہجت اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ شادیوں میں سہولت اور آسانی کے لیے نماز جعفر تیار کو پڑھا جائے۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے انسان کتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ واقعتاً پوری زندگی گناہوں سے کیسی بھرپور نظر آ رہی ہے، تو پیغمبر فرماتے تھے کہ اے جعفر تیار سے کہا تھا جو اس نماز کو بجا لائے تو خواہ اس کے گناہ صحرا کی ریت کے برابر ہوں، خواہ سمندر کی تہ میں جتنی ریت ہوتی ہے اس کے برابر ہوں، سب اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اور باقاعدہ ثواب الاعمال میں تو ہمارا 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے اس میں جملے یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کے گناہ ریگستان کی ریت کے برابر ہوں اور کفے دریا جو جھاگ ہوتا ہے دریاؤں کے اندر اس کے بھی برابر ہوں تو بھی پروردگار عالم وہ بخشا جائے گا۔ اور امام نے فرمایا یہ جو بخشے جانے والی بات ہے اور یہ جو اختصاص ہے اور خصوصیت ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے، یعنی یہ اگر اس نماز کو پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے۔ تو بے تحاشا اس نماز کا ثواب ہے۔ نامہ اعمال اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی نماز جعفر تیار پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے اسے 1000 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اور 1000 مستحب عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 4 رکعت ہی کیونکہ نماز ہو تو 4000 حج اور 4000 عمرے کا ثواب۔ دیکھیے وہاں پر لوگ آج کل اس میں بھی لوگ آج کل بخل کرنے لگے ہیں، زیادہ ثواب والی چیز بتائی جائے تو ان کو یقین نہیں آتا، حالانکہ ان کو دیکھا جائے تو جس بارگاہ سے یہ چیزیں عطا ہو رہی ہیں نہ وہاں عطا میں کوئی کمی ہے، نہ وہاں پر بخل ہے اور نہ خزانے میں کمی ہونے کا کوئی خدشہ ہے، تو وہ بے تحاشا ثواب اس نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ حاجت براری کے لیے، حاجت کے لیے کوئی سی بھی، ہمارے چھٹے امام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور باقاعدہ مصباح المتحجد جو شیخ توسی کی کتاب ہے اس میں ہمارے چھٹے امام نے باقاعدہ ایک طریقہ کار اس نماز کو پڑھنے کا بتایا ہے کہ 3 دن تک روزہ رکھے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، اور بدھ، جمعرات، جمعہ تو روزہ رکھے گا، لیکن جو شب جمعہ آئے گی اس دوران تو 10 مسکینوں کو ایک مد یعنی 3 پاؤ غلہ، یعنی آٹا ہی چلیں، آٹا چاول وغیرہ 3 پاؤ شب جمعہ 10 مسکینوں کو دے، اور پھر جب روز جمعہ آئے تو اس میں وہ غسل کرے، اور اگر ممکن ہو تو کسی میدان میں کھلی جگہ پر، روایت میں تو خیر ریگستان کا لفظ ہے، اگر وہ ممکن نہیں ہوتا تو کھلی جگہ پہ جائے، اور نہیں اگر کوئی شخص جیسے خواتین نہیں جا سکتی تو اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ نماز جعفر تیار پڑھے، یعنی امام نے فرمایا کہ اس کے بعد نماز جعفر تیار پڑھے، اور پھر ایک دعا ہے یا من اظہر الجمیل، وہ آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتی ہیں، وہ اس کو پڑھے۔ تو اس نماز کے اس طریقے کار کو، تو اگر کوئی شخص بہت ہی سخت مشکل اور حاجت کے اندر ہے تو اس طریقے سے، یعنی کوئی حاجت واقعتاً اسے قبول کروانی ہے، بہت ہی اہم حاجت ہے، تو نماز جعفر تیار پڑھنے کے بہت سے طریقے بیان ہوئے، ان میں ایک طریقہ مصباح المتحجد میں شیخ توسی نے چھٹے امام سے یہ بھی نقل کیا۔ تو اس طریقہ کار کو روزہ رکھے، پھر شب جمعہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو غلہ پہنچائے، پھر روز جمعہ جو ہے غسل کرے، اور اس کے بعد ممکن ہو تو باہر نکل کر ورنہ گھر میں ہی نماز جعفر تیار پڑھے، اس کے بعد ایک خاص دعا یا من اظہر الجمیل، وہ کتابوں میں دیکھ سکتی ہیں آپ، وہ پڑھے، اور اس کے بعد وہ دیکھے کس طرح سے اس کی یہ حاجت قبول ہوتی۔ تو واقعتاً بہترین نماز ہے حاجت کے لیے۔ اکثیر اعظم ایک، یعنی ہر، جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر مرض کی دوا، وہ جو ہے نماز جعفر تیار ہے۔ اس کے علاوہ ادائیگی قرض کے لیے بہت سارے افراد نے اس نماز کو ادائیگی قرض کے لیے بہت مجرب پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے لیکن مریضوں کی صحت یابی کے لیے نماز جعفر تیار بہت مجرب۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ عیسیٰ قاسم بحرین کے جو مجاہد عالم دین ہیں وہ بیمار پڑ گئے تھے، تو باقاعدہ بحرین کی مسجد میں، کیونکہ صاحبان ایمان اس سے واقف تھے، تو لوگوں نے نماز جعفر تیار باقاعدہ ان کی صحت یابی کے لیے پڑھی تھی۔ تو بہرحال
اور شدید ترین مشکلات کے جو دور آتے ہیں خاص طور پر قیدیوں کی رہائی کے لیے، اسی طرح سے ہر حاجت کے لیے، ہر کام کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہی آیت اللہ عبداللہ سزواری، ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا، یہ بھی اس نماز کے عجیب و غریب اثرات کے بہت معتقد تھے. فرماتے تھے کہ خود ایک سال میں جب حج پر گیا تو ایک تھیلی میرے پاس تھی جس میں سارے پاسپورٹ، کاغذات اور نقدی وغیرہ تھی. تو رستے میں کہیں وہ گر گئی. حاجیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، رستے میں کہیں گر گئی. مجھے احساس ہو گیا کہ وہ تو اب میرے پاس نہیں ہے. تو بجائے ادھر ادھر تھوڑا سا انہوں نے دیکھا، لیکن ظاہر ہے حج کے موقع پہ کہاں کوئی چیز اس طرح سے نظر آتی. کہنا میں سیدھا بیت الحرام گیا، خانہ کعبہ گیا، اور وہاں جاتے ہی نماز جعفر طیار شروع کر دی. اور نماز جعفر طیار کے بعد میں دعا مانگ رہا تھا کہ میری چیزیں مل جائیں. ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک انتہائی حسین جوان میرے سامنے نمودار ہوا اور میرا نام لے کے مخاطب کر کے کہا، سید عبدالعالی، یہ دیکھو، یہ رہی تمہاری تھیلی. کہنے میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لے کے اپنے سامان دیکھنے میں متوجہ ہوا، اور اس کے بعد جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہاں پر کوئی نوجوان نہیں تھا. تو خود بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے طریقہ کار سے، یعنی کسی بھی اس مقصد اور حاجت کے لیے کوئی چیز کھو جائے، یعنی کوئی جیسے کہا نا اکسیر اعظم ہے، ہر چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس نماز کو، ایسی مجرب نماز. تو وہ طریقہ جو علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں لکھا ہے، وہ اصلاً ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اندر وہ طریقہ کار بیان ہوا ہے، اور امام نے مفضل کو یہ طریقہ سکھایا تھا. اے مفضل، جب بھی تمہیں کوئی ضروری حاجت ہو، تمہیں چاہیے کہ تم نماز جعفر طیار پڑھو، اور جو بھی تمہاری حاجت ہے اس کی تم دعا مانگو، انشاءاللہ وہ تمہاری حاجت پوری ہوگی. اور اس دعا کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. اور پھر ایک خاص طریقہ امام نے بتایا، یہ والا طریقہ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کیا آغا کرمی کے لیے نماز جعفر طیار زاد المعاد کے طریقے سے پڑھی، اب وہ طریقہ آ رہا ہے. نماز جعفر طیار پڑھی، حاجت کے لیے دعا مانگی، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اب ہاتھوں کو بلند کریں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا ہاتھوں کو بلند کرو اور یا رب یا رب یا رب اتنا کہو کہ سانس ٹوٹ جائے، یعنی ایک سانس میں یا رب پڑھو. پھر اس کے بعد یا ربا ہو یا ربا ہو یا ربا ہو اتنا پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اس کے بعد یا رب یا رب یا رب اتنا پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پہلے یا رب ہے، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ صرف رب رب، یا نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد اتنی دفعہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کہو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اتنی دفعہ یا حیو یا حیو یا حیو پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اتنی دفعہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو کہو کہ سانس ٹوٹ جائے. اور پھر 7 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھو. اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھو. اور اس کے بعد پھر ایک دعا ہے جو کہ آپ کو مل جائے گی، اللہم انی افتتح القول بحمدک، یہ آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گی. یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھو. اور خود چھٹے امام اس طریقے کا نماز جعفر طیار کو اسی طریقے سے پڑھتے تھے. اور اس نماز کی مزید اثر پذیری بڑھانی ہو تو آیت اللہ بہجت ایک چیز کی اور بہت تاکید کرتے تھے کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر گریا کرے، خواہ وہ مختصر گریا کیوں نہ ہو، چاہے وہ فقط 2 آنسو ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد اپنی حاجت کو دل و زبان کے اوپر جاری کرے اور یہ عمل پورے اعتقاد کے ساتھ انجام دے. انشاءاللہ اس کی حاجت لازمی قبول ہو جائے گی. آیت اللہ بہجت بہت زیادہ اس کی تکرار کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ زاد المعاد کے اندر جو طریقہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اس کے اندر اس طریقہ کار کو ہاتھ دعا کے اندر اٹھا کر وہ جو اذکار پڑھنے ہیں خاص طریقے سے وہ اس طرح سے پڑھے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ حاجت پوری نہ ہو. بہار الانوار کی 7ویں جلد میں ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، یعنی شب نیمہ شعبان، اس میں خاص طور پر ہمارے 8ویں امام نے بہت تاکید کی ہے کہ نماز جعفر طیار پڑھی جائے.